جوا کھیلنا غلط ہے، شراب پینا غلط ہے، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، زنا کرنا غلط ہے، صلاۃ قائم کرنا صحیح ہے، روزے رکھنا صحیح ہے. تو ڈوز اینڈ دا ڈونٹس دونوں چیزیں لکھی ہیں. فرقان ہے، یہ کرائیٹیریا ہے. آپ اپنی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ میں صحیح جو باتیں لکھی ہوئی وہ میں عمل میں ہوں، اور جو منع کیا جا رہا ہے اس پہ میں عمل میں ہوں. عمل تو دونوں کرنے مجھے. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو فرق کر رہا ہے. تو یہ فرقان کیا ہے؟ یہ فرق کر رہا ہے what is really right and what is really wrong. You may think you know right. تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ تم صحیح جا رہا ہو، لیکن in the true sense آپ صحیح نہیں جانتے بہت سی باتیں. تو قرآن آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ صحیح کیا ہے، اور آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ اس صحیح کو آپ سمجھیں. تو یہ فرقان ہے، کرائیٹیریا ہے. تو اسی لیے اور وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ کا مطلب وضاحت ہے، ہدایت سے، گائیڈنس سے اور فرق کرنے والے سے. اور جو کوئی اس مہینے موجود ہو وہ روزے رکھ لے. تو اب آپ کو میں نے یہ بتا دیا فرق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کرائیٹیریا کا مطلب یہ ایک کرائیٹیریا ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کر لیں. پرپس وہ یہ گائیڈنس، ہدایت کو مت بھولیں آپ. ہدایت کا مطلب یہ کہ میں اپنی زندگی کو ہدایت کر کے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاؤں. ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جنہ، اللہ کو راضی کرنا. ڈیسٹینیشن اس دنیا میں سلامتی حاصل کرنا، پرپس. تو یہ جو ہے اس کے لیے کتاب ہے. وضاحت ہے اس میں ایسی چیزوں کی ہدایت سے، اور فرق کرنا، کرائیٹیریا کرنا، ڈسٹنگوش کرنا بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. دونوں چیزیں بیان کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، آپ خود آئیڈینٹیفائی کر لیں. اور اس مہینے میں جو کوئی گواہ ہو وہ روزے رکھ لے. تو اب یہاں تک روزے کا بھی ہو گیا. اب ہم دیکھیں گے کہ معاشرے میں عام طور پہ یہ اعتراضات، اور یہ معاشرے میں سمجھا جا رہا ہے کہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا ہے عربوں کے لیے. قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا گیا ہے کیونکہ اس کے مخاطب عرب تھے. یہ ایک بہت بڑا مس نوم ہے. اگر یہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ آیت میں بتائے گا نا. تو میں آپ کو یہ ویسے بتا دیتا ہوں، آپ گھر پہ جا کے ویریفائی کر لیے گا. قرآن میں ایک آیت کا جو سٹارٹ بگننگ ہوتی ہے وہ ہے یا ایھا الناس، یعنی او مین کائنڈ، اے انسان. یا بنی آدم، او چلڈرن آف ایڈم، بنی آدم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، او چلڈرن آف اسرائیل. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یا ایھا الناس، اے انسان. یا بنی آدم، اے بنی آدم بھی انسانی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کتاب کے اہل. ایک آیت نہیں ہے یا اہل العرب کہ او عربس. دیٹ مینس کہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے وہ مخاطب عرب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے عرب کو خطاب ہی نہیں کیا، انسان کو خطاب کیا جس کی ڈفرنٹ لینگویجز آف دا ورلڈ ہے. تمام لینگویجز جو بولتا ہے انسان وہ بھی اللہ نے بنائی ہیں. یہ اللہ کہتا ہے جو تم مختلف زبان اور مختلف رنگ ہیں تمہارے، یہ ہماری آیات ہیں. کسی زبان کا کوئی بانی نہیں ہے. لیکن عربی میں اللہ نے کیوں قرآن نازل کیا؟ اس لیے نہیں کہ عرب مخاطب تھے، اس لیے وہ اوریجن خود بتائے گا قرآن مجید میں. دیکھیے قرآن میں سورہ فصلت 41 سورہ اس کی 44 آیت. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعَجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اور اگر ہم اس قرآن پڑھائی کو اجمی یعنی غیر عربی میں بناتے تو وہ ضرور کہتے اس کی آیات کی مفصل کیوں نہیں ہے، اس کی آیت مفصل کیوں نہیں ہے. کیا عجمی اور عربی؟ کہتے جو ایمان لاتے ہیں وہ ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے اوپر اندھاپن ہے. وہی ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں. اب اس آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے عربی زبان میں کیوں بنایا قرآن. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم قرآن کو بناتے اجمی یعنی غیر عربی، یعنی کوئی بھی عربی کے علاوہ سمجھ لیں کوئی اتنی زبان ہے اس دنیا میں، اردو ہے، فارسی ہے، انگریزی ہے، فرینچ ہے، ڈچ لینگویج ہے، فلیمش لینگویج ہے، جاپنیز لینگویج ہے، چائنیز لینگویج ہے، پاکستان میں بہت ساری کوئی بھی زبان میں اگر اللہ قرآن کو بناتا
لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُ، تو وہ ضرور کہتے آیت کی تفصیل کا ہے، مفصل کیوں نہیں ہے آیات؟ آیات مفصل کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم بناتے قرآن کو غیر عربی میں، آجمی میں بناتے، نون عربک، تو وہ لوگ ضرور کہتے آیات کی تفصیل کیوں نہیں ہے، مفصل کیوں نہیں ہے. ان ادر ورڈز، اب یہ اس کا کنکلوسیو رزلٹ کیا آ رہا ہے کہ قرآن کا عربی جو ہے، قرآن کو عربی میں اس لیے بنایا ہے کہ عربی قرآن جو ہے وہ مفصل ہے. عربی جو الفاظ، عربی جو زبان ہے مفصل ہے، ڈیٹیل لینگویج ہے وہ، اس لیے اللہ نے عربی کو سلیکٹ کیا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم قرآن کو بناتے غیر عربی میں، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُ، وہ ضرور کہتے اس کی آیت کی تفصیل کہاں ہے، مفصل کیوں نہیں ہے یہ؟ تو اس کے معنی مفصل ہے عربی، اس لیے عربی میں بنایا گیا. اگر غیر عربی بناتا تو تم یہ شکایت کرتے، کہتے عربی اس میں مفصل میں نہیں، کیونکہ ہر الفاظ اور زبانوں میں مختلف لینگویجز سے بورو کیا جاتا ہے. جیسے ہماری یہاں مشہور ہے اردو زبان جو لشکر زبان ہے، یعنی فارسی کا بھی الفاظ ہے، انگریزی کا بھی الفاظ ہے، عربی کے بھی الفاظ ہیں، ہندی کے بھی الفاظ ہیں. تو زبانوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اللہ بناتا ہے مختلف الفاظ مل ملا کے زبانیں بن جاتی ہیں. لیکن عربی قرآن جو ہے یہاں سے الفاظ مختلف زبانوں میں جا رہے ہیں. عربی قرآن سے ہیبرو لینگویج میں گیا، عربی قرآن سے اردو لینگویج میں گیا، عربی قرآن سے انگلش لینگویج میں گیا، عربی قرآن سے جرمن لینگویج میں جا رہا ہے. تو قرآن جو عربی ہے وہ دوسری لینگویج میں الفاظ کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس کا اپنا جو قرآن ہے عربی، وہ باہر سے کوئی الفاظ نہیں لا رہا. تو یہ مفصل ہو گئی، ڈیٹیل ہے. تو یہ اس کی وجہ ہے. آگے اللہ نے ایک عجیب بات کہی، عجمی و عربی. اب لوگ اس پہ اگر کوئی فخر جتانا چاہ رہا ہے کہ میں عرب ہوں، میں عربی زیادہ سمجھتا ہوں، اور ایک عجم ہے، جیسے ہم سب، جیسے میجورٹی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آئی ڈونٹ نو جو عربی لینگویج نہیں جانتے، ہم سب عجم ہیں، مجھ سمیت بھی ایسی میں عربی لینگویج کا واقف نہیں ہوں. تو عجمی اور عربی کا ایک فخر عربی اگر لینا چاہ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے عجمی و عربی. کیا عجمی اور عربی؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہتے وہ لوگ جن کے لیے ایمان لائیں گے، ہدی و شفا، ان کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، ہیلنگ. تو اس کے معنی یہ ہے کہ عربی تو اللہ نے بتا دیا کہ مفصل لینگویج کی وجہ سے ہم نے عربی بنایا ہے قرآن. عرب کو مخاطب نہیں، عربی زبان اس لیے چوز کی اللہ نے عربی زبان کیونکہ وہ مفصل ہے، ڈیٹیل ہے. لیکن آگے ساتھ نے بتایا کیا عجمی اور عربی، کیا عجمی اور عربی. اگر آپ عجمی ہیں تو اس پہ پریشان نہ. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہہ دو جو لوگ ایمان لائیں گے، ہدی و شفا. اگر وہ عجمی ہیں تب بھی ہدایت و شفا ہے، اور اگر وہ عربی ہیں تب بھی ہدایت و شفا ہے. تو اس کے معنی کرائیٹیریا جو ہو گیا وہ ہو گیا ایمان، بلیف. اف یو بلیو، اس کی وجہ سے آپ کو شفا تو ہدایت مل رہی ہے. اگر آپ بلیو نہیں کر رہے، آگے لکھا ہوا ہے والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے، فی آذانہم وقر وہو علیہم اعمی، جو لوگ ایمان نہیں لائیں ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے اوپر اندھا پن ہے. عربی جانتا ہے وہ، عرب عربی جانتا ہے، یہودی عرب عربی جانتا ہے، عیسائی عرب عربی جانتا ہے، ایتھیسٹ قرآن پڑھ عربی جانتا ہے وہ. تو آگے بتا دیں جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے اوپر ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے اوپر اندھا پن ہے، ویدر عرب اور نان عرب. تو عجمی عربی کے اندر آدمی کوئی سپر وہ کلاس کرنا چاہے اس کو اللہ نے نہیں کر دے. اٹ از میٹر آف بلیف، میٹر از بلیف، ایمان. اگر ایک ایمان والا عجمی ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے ہدایت و شفا ہے، اور ایک عرب ہے اگر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے اندھا پن ہے، اس کے کانوں پہ بوجھ ہے. تو اللہ نے عربی اس لیے بنائی ہے کہ آپ اس کو مفصل ہے، ویریفائی کر لیں، اس کو چیک کر لیں. عربی قرآن کی تفصیل ہے، ڈیٹیل لینگویج ہے، لیکن اس پہ اگر آدمی کوئی اس کے ایڈوانٹیج لینا چاہے، بول رہا ایڈوانٹیج ہرگز نہیں دے رہا. آگے لکھ دیا اولئک ینادون من مکان بعید، اور وہ لوگ جو ایمان جن کے کانوں میں بوجھ ہے اور اندھا پن ہے ان کو ایسا لگتا ہے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہے، ان کو آواز بھی ہلکی ہلکی آ رہی ہے. جو نان بلیورز ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے. تو اب ہم کو یہاں اس آیت سے اس کا یہ زیست کیا ہے، اس کی اسپرٹ یہ بنی کہ عربی قرآن اللہ نے اس لیے بنایا کہ وہ مفصل ڈیٹیل لینگویج ہے. اور کیا عجمی اور عربی ایمان جو ہے کرائیٹیریا ہے. اب آپ کو وہ آیتیں میں پڑھوں گا جس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرے گا کہ اس کو ٹیچر کون ہے. ایک یہ معاشرے میں بتا رکھا ہے کہ صاحب قرآن آپ نہیں سمجھ سکتے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک ٹیچر کا ضروری ہونا ضروری ہے. ہر کتاب دنیا میں جتنی کتابیں ہیں آپ دیکھیے
جتنی دنیا میں کتابیں ہیں، کوئی بھی ورلڈلی بکس پڑھیں گے آپ تو اس کے لیے آپ کو ٹیچنگ کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیچر ہونا چاہیے، اس کو پڑھانے کے لیے آف کورس ہونا چاہیے ٹیچر. لیکن قرآن کو پڑھانے کے لیے کوئی دنیا میں مدرسہ نہیں ہے. ذرا غور سے سنیے میری بات. قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اور ایسنس کو سمجھانے کے لیے کوئی مدرسہ نہیں دنیا میں. جتنے مدرسے ہیں اس میں قرآن تو رٹایا جاتا ہے عربی، اور اس آیات کے اسکول آف تھاٹ کے، اس آیات کی جو ایک آیت ہے اس کے پیچھے اس کا اپنا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ چیز پڑھائی جاتی ہے، اور ہر فقہ کے اندر وہ چیز پڑھائی جا رہی ہے، وہ احادیث اور وہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جس فقہ کو وہ بلونگ کر رہا ہے. قرآن نہیں پڑھا جا رہا، کیونکہ قرآن پڑھا ہی نہیں سکتا کوئی انسان، میں مجھ سمیت کوئی بھی. کیونکہ دیکھیں آگے اللہ نے سورہ الرحمن 55 میں کہا الرحمن علم القرآن. الرحمن اللہ کا نام ہے، تعلیم دیتا ہے قرآن کی. خلق الانسان، اس نے انسان کو تخلیق کیا. علمہ البیان، اور وہی علم دیتا ہے بیان کا، کلیریفیکیشن کا، وضاحت کا. تو اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا نام ہے الرحمن، جس کا صفاتی نام کا مطلب موسٹ گریشیس، یا بہت رحم کرنے والا، مہربان. وہ ٹیچر ہے، وہ تعلیم دے رہا ہے قرآن کی. خلق الانسان، اس نے انسان کو تخلیق کیا. کیا مقصد؟ الرحمن اللہ کا نام ہے، وہ خالق ہے ہمارا. تو جس نے ہم کو بنایا ہے، جس نے ہم کو تخلیق کیا ہے، وہی تو بیان کرے گا، وہی تو ہم کو بتائے گا گائیڈ بک کیا ہونی چاہیے آپ کی. ہم سے مطلب آل مین کائنڈ. آپ یقین کریں ہر آدمی دنیا میں جو آ رہا ہے اس کی شکل مختلف ہے. ہر آدمی جو دنیا میں پیدا ہو رہا ہے اس کی آواز مختلف ہے. ہر آدمی کی آواز مختلف، اس کے یہ جو ہوتا ہے نا اس کے پورز، فنگر پرنٹس. امیجن کریں آپ کوئی دنیا کا کوئی انسان، ذرا تصور کریں کہ بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز انسان پیدا ہو رہے ہیں، اور ہر دفعہ نئی طریقے سے نئی اس کی وہ ہے یہ پورس جو دوسرے سے میچ نہیں کرتے، آواز میچ نہیں کرتی. کین یو امیجن؟ کوئی بنا سکتا ہے؟ یہ بنا ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم نوٹ ہی نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سسٹم سیم ہے، لیکن ہر آدمی مختلف ہے. اور وتھ سائیکولوجیکل بھی ڈفرینس ہے، پروگرامنگ بھی اس کی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ان سب کو تخلیق کیونکہ اس نے کیا ہے وہی کتاب دیتا ہے، اور وہی کتاب بیچ کے بتائے گا کہ آپ کو گائیڈنس کے لیے قرآن اس طرح ہے. ورنہ ہر آدمی جس جگہ کا جہاں بھی پیدا ہوتا ہے اس کی پروگرامنگ جو ہو جاتی ہے، یا جہاں سے وہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، وہ رائٹ اینڈ رانگ کے اندر پھنس جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں صحیح جانتا ہوں، لیکن نہیں صحیح جانتا. تو اس کو پڑھانے والا وہی ہو سکتا ہے. اب آدمی جائے بلیم دے دے مولوی صاحب کو یا فلانے صاحب کو، اس کو صاحب کا معاملہ تو آپ کا اللہ کا اپنا ہو گیا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا الرحمن وہی ہے، وہی پڑھاتا ہے. علم القرآن، وہی تعلیم دیتا ہے قرآن کی. خلق الانسان، اسی نے تو انسان کو تخلیق کیا ہے وتھ آل دا ڈفرنٹ فیسز. سب کے چہرے مختلف، سب کی آنکھیں مختلف، سب کی عادتیں مختلف، سب کے پورز مختلف، ہر چیز مختلف اس نے بنایا. تو وہی سمجھائے گا آپ کو. اس کا انٹیلیجنٹ آئی کیو ڈفرنٹ ہر ایک کا. امیجن کریں سب کے ڈفرنس آئی کیو، وہی پڑھائے گا آپ کو. علمہ البیان، اور بیان کا علم بھی وہی دے گا. اینڈ واٹ از اے بیان؟ ایک لفظ بیان کے یعنی میں کھڑو کے بیان کر رہا ہوں، کلیریفیکیشن، وضاحت. بیان کا عربی مطلب ہوتا ہے کلیریفائی کرنا، وضاحت کر دینا، کلیریفائی ہو جائے. تو وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ علم بھی اس کا وضاحت کرنے کا وہی دیتا ہے. تو ہم اور آپ انسان کیا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے کہ صاحب فلانے صحیح ہیں اور فلانے غلط ہیں اور فلانے صحیح ہیں اور فلانے غلط ہیں. بھائی آپ کو وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے کیا؟ تو کیونکہ انڈیویجول مرنے کے بعد آپ کا اللہ سے ہی معاملہ ہے، تو وہی وضاحت کر رہا ہے آپ کو، وہی پڑھا رہا ہے، وہی تعلیم دے رہا ہے. وہ جانتا ہے آپ کیوں نہیں پڑھ رہے یا کیوں نہیں گائیڈنس دے رہا ہے، کیونکہ آپ کا کیریکٹر وہ جانتا ہے. تو یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا معاملہ ذاتی، ڈائریکٹ، ہر انڈیویجول ٹو انڈیویجول. تو یہ آیات میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ الرحمن اس کا نام ہے. علم القرآن، وہی تعلیم دے رہا ہے قرآن کی. خلق الانسان، وہی انسان کو تخلیق کر رہا ہے، تو وہی زیادہ جانتا ہے، ہر انسان کی ڈی میرٹس اینڈ میرٹس سب جانتا ہے. علم البیان، اور وہی علم دے رہا ہے اس کی وضاحت کرنے کی. تو یہ سب اللہ کی ذمہ داری اللہ ہی کر رہا ہے. القمر سورت 54 سورت اس کی 17 آیت پڑھ رہا ہوں میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، بس ہے کوئی تم میں نصیحت حاصل کرنے والا. 4 دفعہ آیات جو ہے اس نمبر پہ 22، 17 پہ، 22 پہ، 32 پہ اور 40 پہ ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس تم میں ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ ٹیچر اللہ تعالیٰ ہے، اللہ الرحمن علم القرآن، کیونکہ اس نے علم دینا ہے قرآن کا، تو اس نے بتایا ہم نے قرآن کو، پڑھائی کو، قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، گائیڈنس کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا. بس ہے کوئی تم میں نصیحت حاصل کرنے والا؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو نصیحت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اور مجھے تو قرآن بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، تو there is something wrong within you, not Allah. اللہ نے آپ کو نصیحت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو میں نے انیشیل پہلے، پھر اگر اس کے بیک آف دا مائنڈ میں آپ کے بتا دوں کہ کیا مطلب، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں آپ، یہ اگر آپ کا ایم ہے، اور جنت میں آپ جانا چاہتے ہیں، آگ میں نہیں جلنا چاہتے آپ، اور یہ جنون آپ جاننا چاہتے ہیں، خالی جھوٹی نہیں، جیسے یہاں دنیا میں آپ چیٹنگ کر کے پڑھائی میں امتحان پاس کر لیتے، ایسے نہیں، ان دا ریئل سینس وہاں چیٹنگ نہیں کر سکتے آپ، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو ریئل ٹرو سینس میں اگر آپ امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں یہاں پر اس دنیا میں جو آپ کو احکامات پتہ چلتے جائیں، اس کو اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ ڈے آف ججمنٹ میں امتحان نہیں پاس. تو پرپس بتاؤ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت میں جانا ہے اور سلامتی میں رہنا ہے، تو میں نصیحت حاصل کروں گا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا امتحان ڈے آف ججمنٹ وہی کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا، اور کوئی مجھے بچانے والا وہاں نہیں ہوگا. یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو آسان کیا ہوا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب اللہ یہ جانتا ہے کہ انسان اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ آسان ہے. 4 ٹائمز سورہ قمر، سورہ 54 میں 17، 22، 32، 40، 4 دفعہ اللہ نے ایگزیکٹلی یہ آیت بار بار ریپیٹ کر کے انسان کو یہ بیان کیا کہ میں نے آسان کر رکھا ہے، مگر کس شخص کے لیے؟ جو نصیحت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، جس کو یہ احساس ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جواب دینا ہے، اللہ کو جا کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، not for others, for his own self، اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو آپ کو کرنے سے ہوگا، یہ بلیم دینے سے نہیں ہوگا صاحب اللہ تعالیٰ نے مشکل بنا رکھا کہہ رہا آسان ہے یہ. تو اب جناب یہ بات پتہ چل گئی، آسان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، واضح کر دی. تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی بتائے گا کہ ہم اس ٹیکسٹ بک کو، اس گائیڈنس کی کتاب کو کیسے پڑھیں، کیوں پڑھیں اور کس طرح پڑھیں. سورہ نحل 16 اس کی 98 اور 99 اور 100 میں پہلے ساری آیت پڑھ دوں عربی اور اس کے معنی. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. بس جب تم قرآن خاص پڑھائی کو پڑھو، بس شیطان رجم کی وجہ سے اللہ کی پناہ چاہو. بے شک ان لوگوں پر جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، ہرگز اس کی سلطانیت نہیں چلتی. اس کی سلطانیت تو صرف ان پر ہی چلتی ہے جو اس کو اپنا سرپرست دوست بناتے ہیں اور جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو آسان بنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ صاحب یہ اللہ تعالیٰ اس کے ٹیچر ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کس طرح پڑھو. ذریعہ سنت رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہمیں آیتیں پتہ چلی ہیں. یہ اس لیے میں بار بار ریپیٹ نہیں کرتا، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو، اور پھر ہم اس قرآن کو ہم آج غور و فکر کر رہے ہیں اور گائیڈنس ہمارے لیے. تو یہاں لگا تھا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تو یعنی محمد رسول اللہ سے خطاب کرے گا، جب آپ قرآن پڑھیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس پناہ مانگو اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. کیونکہ ہم سب کو جانتا ہے. اب اس وقت شیطان ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو میں نے ابھی لیکچر دیا ہوا ہے اس کا کہ قرآن شیطان کے بارے میں کیا کہتا ہے. کیونکہ ہم شیطان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہم کو پتہ ہونا چاہیے آیات سے کہ شیطان کس طرح وہ ہم سب کو گمراہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے. لیکن ایک اپیرنٹلی ہم سب جانتے ہیں شیطان لفظ سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں صحیح کانسیپٹ جب پتہ چلے گا جب آپ قرآنی آیت سے شیطان کی بارے میں جب اللہ تعالیٰ وضاحت کرے گا تو ایکچولی آپ کو شیطان کے بارے میں پتہ چلے گا بظاہر. لیکن ابھی فی الحال یہ سمجھے کہ ہمیں یہ معلوم ہے شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، ایک موٹی سی بات تو آپ کو سب کو معلوم ہے. تو کیونکہ آپ اللہ جانتا ہے کہ ہم سب کو گمراہ کرے گا شیطان ہر زمانے میں، اور اسپیشلی قرآن جب پڑھیں گے آپ،
قرآن جب پڑھیں گے پڑھائی، اس کو نہ پڑھنے کے لیے پوری طاقت کا زور لگائے گا وہ. اس کی وجہ سمجھے کیوں؟ کیونکہ یہ واحد کتاب ہے اللہ کی کتاب جو کہ قرآن شیطان کو ایکسپوز کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہے، یہ بقیہ پیغمبروں کی پرسنالٹی ہے، یہ ایمان والے ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ نصارہ ہیں، یہ کافر ہیں، یہ منافق ہیں، اور یہ ابلیس شیطان ہے. یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا. آپ ہو سکتا ہے اس کو اپنا دوست سمجھ رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میں تو صحیح رائے پر ہوں. تو یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو قرآن پڑھیں گے. تو قرآن نہیں پڑھنے دیتا ہے نمبر 1 شیطان، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ جس دن آپ نے قرآن پہ غور و فکر کیا تو اس کی شخصیت واضح ہو جائے گی، ابلیس شیطان ایکسپوز ہو جائے گا. تو اللہ نے آپ کو یہ ایجوکیٹ کر دیا دا پری ریکوزٹ بیفور یو ریڈ دا قرآن. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پر جب بھی پڑھو قرآن، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس پناہ مانگو اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. تو ہم پڑھتے ہیں سب کے سب مل کے، جب بھی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان جس پہ رجم کیا گیا. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے کہنے کے پیچھے مین کیا ہے؟ میننگ یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں جاؤں. کہ شیطان جو ہے، میں نے کہا اس کا موضوع الگ ہے، وہ جیسی آپ پڑھنے بیٹھیں گے اللہ کے کلام کو، جتنی پرابلم یا پرابلمیٹک آپ کو بنائے گا وہ شیطان. خیالات میں سب سے پہلے تمہیں عربی نہیں آتی ہے، تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، تمہارے پاس نالج تھوڑی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی معمولی کتاب تھوڑی ہے. اور باقی دنیا میں اتنی موٹی موٹی کتابیں یاد کرے چلے ہیں، رات بھر امتحان دینے کے لیے پڑھے چلے جا رہے ہیں، ہیوج والیومز. آپ ڈگریز اٹھا کے دیکھیں جس نے پڑھائی کی ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، یا آپ کسی بھی ڈگری اٹھا کے دیکھیں، ایک کتاب ہے آپ کی، ایک کون سی کتاب ہے مجھے بتائیں. قرآن تو یقین کریں ایسی پتہ نہیں کتنی موٹی کتابیں پڑھی ہوئی اور آپ نے رٹا ہوا ہے، سمجھا ہوا بھی ہے، اور اس کتاب کو آپ باقاعدہ پڑھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے. تو یہ کس نے کر دیا آپ کو ایسا؟ یہ آپ کو کس نے بنا دیا ایسا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی پڑھو قرآن کو پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کیونکہ یہ نہیں سمجھنے دے گا آپ کو. He is your enemy, basically he will not let you understand the book because he will be exposed. وہ ایکسپوز ہو جائے گا کہ کس نے روک رکھا ہے آج تک آپ کو. وہ تھوڑی روک رہا ہے، انسان خود نہیں روکو. ہمارے ساتھ شیطان ملوث ہے، کنٹینیوس اٹیچ ہے، وہ روکے جاتا ہے. ہر انسان کی بات ہو رہی ہے، یہاں اسپیسیفکلی ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی، ہم سب. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی پناہ. تو ہم اعوذ باللہ جب کہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کریں، تو اپنے دل اور دماغ کے ہر گوشے کے اندر یہ بٹھائیں کہ جب میں یہ پڑھوں گا آیات اور اس کی جو معنی سامنے آئیں گے تو مجھے شیطان نے ان کے بیچ میں کراس کرنا ہے اور مجھے یہی ریلائز کرنا ہے تم غلط سمجھ رہو، تم اتنے عقل مند، تم گناہ گار ہو، تم فلانے ہو، تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا. باقاعدہ بیچ میں بیریئر لے آئے گا. وہ اس بیریئر کو توڑنے کے لیے آپ فوراً کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان، تیری بات نہیں سنوں گا میں. اللہ کی آیتیں، اسپیکٹیکلز لگائے بیٹھے ہم شیطان کے، بلیو کریں. اینک کا مطلب وہ جو سمجھا رہا ہے اس سے دیکھ رہے ہیں آیت کو. آیت ایسے ہٹا کے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، کلیئر نیکڈ سمجھیں آیت کو ایگزیکٹلی کیا لکھا ہوا ہے، ناٹ کہ وہ اس نے کیا سمجھا رکھا ہے آپ کو. تو وہ آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے ذہن میں ایسے کنفیوژن کریٹ کیے چلے جا رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک ہرگز اس شیطان اس پہ سلطان اتھارٹی نہیں رکھتا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ اللہ کی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، اس پہ غور سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تو اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ کی بات حق اور سچ ہے، اس پہ توکل کر رہے ہیں. یو آر ٹرسٹنگ ان اللہ، اور ایمان لا رہے ہیں، بلیو کر رہے ہیں. تو آپ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان کی اتھارٹی، سلطانیت نہیں چلے گی، نہیں کچھ کر سکتا وہ. لیکن اس کی اتھارٹی کس پہ؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. اس کی اتھارٹی یا اس کی سلطانیت ان لوگوں پر چلتی ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، سرپرست بناتے ہیں اور اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کی بات جیسے آیت پڑھی یہ تو وہ بتائے گا. اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کوسچن آنسر میں آپ کو پتہ چل جائے گا. میں ان کو بلیم نہیں دوں گا، ہر ایک کے ساتھ پرابلم. وہ اپنے سوال جو کرے وہ اس کی پروگرام، وہ اس نے پروگرام کیا ہوا ہے، انکانشیسلی وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے. مگر ہر آیت سے آپ کو انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی
لیکن آپ یہ سمجھ لیں، آپ اور شیطان کو فرق کرنا سیکھیں، کیونکہ ہم اتنے ملوث ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ ہر انسان کا قرآن سے شروع دن سے نہیں کانٹیکٹ ہے. پہلا کانٹیکٹ وہی ہے، بچپن سے ہمارا کانٹیکٹ ہے اس کا. جوان ہو گئے ہم، اس نے ہمیں اچھا خاصا پکڑ رکھا ہے، مضبوط ہاتھ ہے اس کے، اتنے آسانی سے چھٹکارا نہیں ہو جائے گا. آپ اس کے ہاتھ سے نکل رہے تھے، ایسا قرآن کی آیت وضاحت کر دے گی تو آپ وہ پکڑ کے رکھے گا. تو باقاعدہ اس کے ساتھ کافی حد تک زندگی پوری لائف تک اس کے ساتھ تعلقات، جھگڑا فساد چلتا رہے گا آپ کا. کبھی وہ گرا دے گا، کبھی آپ کو گرا دے گا کھٹاک سے. ابھی تو ہم نیچے گرے ہیں، ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ابھی تو ہمیں نیچے گرا رکھا ہے اس نے. جب آپ اس کو قرآن سے وضاحت کریں تو وہ نیچے آئے گا، لیکن پھر وہ دوسرے طریقے سے وار کرتا ہے. بہت طریقے اس کے پاس، بے پناہ طریقے ہیں، سمجھ لیں آپ. تو اللہ کہہ رہا ہے اتھارٹی سلطان کس پر ہے؟ وہ جو اس کو دوست بناتے ہیں یا اس کو سرپرست بناتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرتے آ رہے ہیں. تو اللہ نے پری ریکوزٹ بتا دیا کہ پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم، یعنی پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے دیکھیے پھر کیا کرنا ہے ہم نے. سورہ علق 96 چیپٹر ہے، اس کی 1 to 5 آیت. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا، اس نے انسان کو جونک سے خلق کیا. پڑھ اور تیرے رب سب سے زیادہ کریم ہے جس نے قلم کے ساتھ سکھایا انسان کو وہ علم دیا جو وہ ہرگز نہیں جانتا تھا. دیکھیں یہ آیات مروجہ طور پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے. آپ کو واقعہ معلوم ہے، آپ کو اس کے پیچھے واقعہ معلوم ہے، سب کو سب جانتے ہیں نا کہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ہم اس کو ڈسکشن میں اس لیے لا رہے ہیں کہ اس میں خدا نہ خواستہ ڈاؤٹ نہیں، وہ تو چلو ہو گئی بات. سوال یہ ہے کہ ابھی ہمارے لیے کیا ہے؟ جو جتنی دیر میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں وہ آپ اور ہم اپنے لیے ڈسکس کر رہے ہیں. واٹ از دا پرپز؟ یہ کمانڈ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ خلق الانسان من علق، انسان کو تخلیق کیا جونک سے. تو کس سے کہا پڑھنے کو؟ تھرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ایڈریس کس سے کو کیا؟ انسان کو، کہ انسان جسے جونک سے تخلیق کیا اس سے کہا پڑھ، وہ لا اقرا بنا ہوا. اب پڑھنا سمجھانا پڑ رہا ہے. 2 دفعہ بتا چکا ہوں مثالیں. پڑھنا means with understanding. کیا کہتے ہیں اس کو؟ پیرٹ، جس طرح پیرٹ کو کرائمنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، انگریزی کا ورڈ کرائمنگ، ریکٹیفیکیشن اردو میں ایک بنایا ہوا، شاید پتہ نہیں صحیح ہے لفظ ہے غلط لفظ ہے. میں بات کر رہا ہوں اقرا کا مطلب ہوتا ہے ریڈ، اینڈ ریڈ مطلب with understanding in all dictionaries of the world. پڑھنا کا مقصد ہی سمجھ کے پڑھنا. پڑھنے کا یہ مقصد تھوڑی کہ میں نے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ لیا تھا. آپ مجھے پتا ہے ایک آدمی، میں تو سمجھ رہا ہوں لیکن جو لوگ نہیں سمجھ رہے عربی وہ تھوڑی سمجھ رہے کیا بولا میں نے. تو اس میں بولا جا رہا ہے اقرا مطلب پڑھ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا. خلق الانسان من علق، تخلیق کے انسان کو علق سے، جونک سے. اس سے کہا اللہ نے پڑھ. اب یہ پڑھنے کا جب کہا تو کہا رب کے نام کے ساتھ. پہلے کیا کہا تھا؟ جب بھی پڑھو قرآن تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کیے سے. یہاں کا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، تو ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ سٹیپ. اعوذ باللہ کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کمانڈ میں اپنے رب کے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو بسم اللہ جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ. تو اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنے کو کہا اللہ تعالیٰ نے. پہلے کہا اللہ کی پناہ مانگو